اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں۔ قل ماذ الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمت۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو تم کو کون اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو مہربانی کو ہٹا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہر کام ہوتا ہے۔ اگر اللہ تم پر مہربانیاں کرنا چاہتا ہے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا اس کو۔ اور اگر اللہ تم کو برائی دینا چاہے، کوئی برائی کا ارادہ رکھے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، کوئی بھی تم کو اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی دوست نہ مددگار۔ کون نہیں پائیں گے؟ یعنی جو کافر لوگ ہیں نا، تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو دوست نہیں پا سکتے، بنا سکتے، تو کسی کو بھی دوست نہیں بنا سکتے۔ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا اگر وہ اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تو اللہ کہتا ہے قد جعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون الباس الا قلیلا۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو روکنے والے ہیں۔ کون روکنے والے ہیں؟ یعنی جو بے ایمان لوگ ہیں ان کو جو روکنے والے ہیں تم میں سے، اور کہنے والے قائلینہ کہنے والے ہیں اپنے بھائیوں کو ہلما الینا کہ تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہلما آؤ، الینا ہمارے پاس، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ لڑائی میں بہت کم حصہ لیتے ہیں، صرف حاضری لگانے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں۔ یہ منافق لوگ ہیں، تو اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو آیت 18 اور 20 میں منافقین کے متعلق ہی بتایا گیا ہے۔ تو وہ مخلص مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ اور جہاد مت کرو، کیوں تم اپنی زندگی خراب کرتے ہو، امن سے رہو۔ بخل کرتے ہیں یعنی اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جب فتح حاصل ہوتی ہے تو پھر منافقین مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اپنی زبانیں بڑی تیز تیز چلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ خلوص دل سے ایمان نہیں لائے، اس لیے ان کے مال ضائع ہو گئے۔ مال حاصل کرنے کے لیے جب لڑائی ختم ہوتی ہے نا تو مال حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت لینے کے لیے سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تو جانتا ہے جو روکنے والے ہیں تم میں سے اور کہنے والے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ آ جاؤ ہمارے پاس، اور جنگ میں حصہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جنگ میں آتے ہیں اور بہت کم لڑائی میں آتے ہیں، صرف حاضری لگا کے کھسک جاتے ہیں۔ اشہتاً
وہ کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں۔ علیکم، تمہارے بارے میں۔ فائزہ جال خوف، کہ جب خوف کا وقت آ جائے۔ رأیتہم، آپ ان کو دیکھیں گے۔ ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ الیکا، آپ کی طرف۔ تدور اعینہم، پھر رہی ہوں گی ان کی آنکھیں، مطلب ایسے پھر رہے ہوں گے جیسے کالذی یغشی الیہ من الموت، جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو، ایسے ان کی آنکھیں پھر رہی ہوں گی۔ فائزہ ذہاب الخوف، پھر جب خوف جو ہے چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سالکوکم بالالسنات حداد اشہۃ علی الخیر، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی زبانیں بڑھ چڑھ کر بولتی ہیں، تیز تیز بولتی ہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا ہے جیسے مردہ ہو، قبر میں جانے والا، آنکھیں پہ گھوم رہی ہوتی ہیں، وشی طاری ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر جب یہ جنگ کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کی زبانیں ایسے تیز چلتی ہیں جیسے کبھی انہوں نے خوف دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو عاشہۃ علی الخیر، تو وہ بخل کرتے ہیں مال پر۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ حقیقت میں وہ ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام جو اعمال تھے نا پچھلے، وہ ضائع کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، تو یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ، وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ حملہ آور فوجیں لم یذهبوا، ابھی نہیں گئیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور فوجیں ابھی نہیں گئیں۔ وَإِيَّاتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائے لشکر، یودو، تو وہ تمنا کریں گے، لو انہم بادونا، کاش کہ وہ جا بیٹھے صحرا میں، فی الاعراب، گاؤں والوں میں، یسألون عن انبائکم، اور پھر پوچھتے رہیں تمہاری خبریں۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے، اس کے فضل و کرم کا امیدوار ہے، وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ تو اس میں یہ اللہ نے فرمایا کہ جب ابھی فوجیں نہیں آتی تو وہ فوجیں آ گئی ہیں، وہ گئی نہیں ابھی، مطلب لڑائی ختم نہیں ہوئی، تو وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم چلے جاتے اپنے گھروں کو، اور وہیں سے گاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے جہاں لڑائی نہیں ہوتی، تو ہم مارے تو نہ جاتے، تکلیفیں تو نہ اٹھاتے، اور وہیں سے ہم خبریں پوچھتے رہتے کہ کیا حال ہے، کب جنگ کا کیا ختم ہونے کا کوئی نام و نشان ہے یا نہیں، کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے۔ مطلب یہ منافق لوگ تھے۔ کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، بولو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور اگر تمہارے درمیان لڑائی ہو تو لڑائی وہ کرتے ہی نہیں، وہ تو لگ بیٹھ جاتے ہیں، ایسے دکھاوے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حالانکہ جنگ کے موقع پر یہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن جنگ میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرو. ان کا جو زندگی کا پیٹرن ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی پیروی کریں سب لوگ. لمن کان یرجو اللہ، جو شخص بھی مطلب چاہتا ہے اللہ کو اور والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن کو، جو بھی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے. وذکر اللہ کثیرہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرے، ہر وقت کرتا رہے. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اور جب دیکھے مومنوں نے لشکر، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ صدق اللہ ورسولہ. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا نا. پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ خوب آزمائے گئے، یہاں تک کہ ان کے حلق تک آ گئی ان کی جانیں، اور بری طرح سے وہ جھنجھوڑ دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ آزما کے، ویسے تو منہ سے تو ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو ان میں سے کتنے منافق نکل آئے. منافق جو تھے وہ تو بھاگ گئے، وہ کہتے ہم تو نہیں لڑیں گے ان حالات میں، یہ تو اتنے دن محاصرے کو ہو گئے ہیں، ہم میں تو ہمت ہی نہیں. اب اللہ نے آزمائش کی نا، تو سچ کو الگ کر لیا، جھوٹ کو الگ کر دیا. منافق الگ ہو گئے، منافق اللہ نے الگ کر دیے. تو یہاں وہی اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن پہلے آزمانا تو تھا نا اللہ نے. تو پھر وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے دیکھا کہ لشکر آ گیا ہے، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. تو وہ غیبی جو مدد آئی تھی نا اللہ کی طرف سے، اس کا ذکر ہے. تو قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، تو جب کافروں ان کے مطلب دیکھا لشکر کو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. پھر ان کے دل فوراً زبان پہ یہ بات آ گئی کہ اللہ نے تو ہم سے سچا وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، مگر ایمان اور اطاعت مومنوں کی زیادہ ہو گئی اس سے. اس آزمائش کے بعد جب وہ لشکر آ گئے تو ان کی اطاعت اور ایمان جو تھا وہ زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا. تو آیت نمبر 22 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دینے کے بعد ان لوگوں کے طرز عمل کا نمونہ بتایا جا رہا ہے جنہوں نے حضور پاک کو نمونہ بنا کر ان کی پیروی کی. انہوں نے جب دشمنوں کی فوجوں کی یلغار دیکھی تو ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہو گیا. وہ پکار اٹھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ان آزمائشوں سے دو چار ہو کر ہم کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہو گیا. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ،
تو مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اقرار کیا کہ اللہ نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی نظریں پوری کر کے فارغ ہو گئے، یعنی اپنے جو ان کا ایمان تھا اس کے مطابق انہوں نے جو کچھ اللہ کی راہ میں کرنا تھا، جنگ کرنی تھی دشمن کے خلاف، یا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا تھا، یا غازی بننا تھا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو بھی منتظر ہیں کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں۔ انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا۔ آیت نمبر 23 میں، یعنی کوئی ان میں سے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے چکا ہے، اور کوئی اس کے لیے تیار ہے کہ وقت آئے تو اللہ کے دین کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ذرا بھی انہوں نے اپنے قول کو تبدیل نہیں کیا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ صَدَّاقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ پورا بدلہ دے سچوں کو ان کے سچ کا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اگر اللہ چاہے تو عذاب دے منافقوں کو، اور یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ یہ تو اللہ کی اپنی مرضی ہے نا، اللہ جو چاہے کرے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَرَادَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ تو آیت نمبر 25 میں اللہ کہہ رہا ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ، اللہ ان کی طرف، رد اللہ نے پھیر دیا کافروں کو، بغیظہم اپنے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، کہ انہوں نے کچھ بھی بھلائی حاصل نہیں کی۔ یہ اللہ کے غصے کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے کچھ بھی بھلائی حاصل نہ کی۔ وَكَفَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہے اللہ مومنوں کے لیے لڑائی کرنے کے لیے، کافی ہے جنگ کے موقع پر اللہ کافی ہے مومنوں کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ زبردست ہے اور غالب ہے۔ قویہ زبردست، طاقتور، عزیز غالب، اللہ زبردست غالب ہے، زبردست طاقت والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ تو یہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انزل الذین ظاہرہم، اور اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ظاہرہم ان کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من سیاسہم ان کے قلوں سے، سیاسہم کا مطلب ہے ان کے قلوں سے، فقذف اور ڈال دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، روب ڈال دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ اللہ نے یہ، یعنی کہ آیت نمبر 26 اور 27 میں یہودی قبیلے بنو قریظہ کی بد عہدی کی وجہ سے ان کو اللہ نے سزا دی
کہ ان مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے، ان کی زمینیں مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جن زمینوں پر مسلمانوں نے کبھی قدم بھی نہ رکھا تھا ان کے وہ مالک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ اللہ نے اپنی مرضی سے کیا نا سب کچھ۔ ان کی ناؤ ہی الٹ دی، ان کے قلعوں پر قبضہ کر لیا مسلمانوں نے، اور ان کی زمینیں سب ان کے قبضے میں آ گئی۔ ان کے مردوں کو قتل کر دیا، ان کے عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا۔ اور آسکم اردہم ودیارہم، تو اور وارث بنا دیا تم کو، اردہم ان کی زمین کا یا ان کے ملک کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا تم کو مالک بنا دیا، واموالہم اور ان کے مالوں کا بھی تمہیں مالک بنا دیا، وارضالم تطئوہا اور اس زمین کا بھی تمہیں مالک بنا دیا جس پر تم نے کبھی قدم ہی نہ رکھا تھا۔ یہ جنگ خندق کے بعد کی بات ہے۔ جنگ خندق ہو گئی نا، تو اس کے غزوہ خندق کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی، تو اور ان کو جو منافق تھے ان کو ان کے قلعوں سے نکال باہر کیا، اور ہر چیز مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے نبی، اپنے مطلب ان کے ازواج مطہرات کے متعلق کوئی بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ نے کہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی تمام بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، تو کیا کہہ دیجئے، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں مال دوں، واسرحکن، اور رخصت کر دوں تمہیں، سراحً جمیلا، اچھے طریقے سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 سے 30 تک کہ ان کے پس منظر میں حضرت جابر بن عبداللہ صحیح مسلم میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، یہ میرے گرد بیٹھی ہیں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں جو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو خوب ڈانٹا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو خوب ڈانٹا کہ تم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تنگ کر دے ہو، جو تمہیں وہ دے رہا ہے اسی میں گزارا کرو، اور مانگنا تو اچھی چیز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، اگر ان کے پاس ہو تو وہ خود ہی آپ کو دے دیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اس وقت کیسی مالی مشکلات میں مبتلا تھے، اور کفر و اسلام کی انتہائی شدید کشمکش کے زمانے میں خرچ کے لیے ازواج مطہرات کے تقاضے مزاج مبارک پر کیا اثر ڈال رہے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے بات کی
اور فرمایا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت ان کو سنا دی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس معاملے میں اپنے والدین سے نہیں پوچھوں گی، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ اس کے بعد حضور باقی ازواج میں سے ایک ایک کے پاس گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی، اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو اس میں مطلب یا ان کے پاس حالات ایسے ہو گئے تھے کہ نہیں تھے اتنا مال و دولت کے ان کو سیٹسفائی کر سکتے، تو انہوں نے پھر اللہ کا حکم آیا کہ اگر یہ الگ ہونا چاہتی ہیں تو بے شک کر دو انہیں الگ۔ تو یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی۔ ان کنتن، اگر تم چاہتی ہو تو ردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، فتعالین، تو آؤ میں تمہیں دوں، امتعکنہ، تمہیں مال دے دوں، واسرحکنہ سرحا جمیلا، اور تمہیں اچھے طریقے سے فارغ کر دے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو آخرت کا گھر، رسول اللہ اور رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو نیک عورتیں ہیں ان کے لیے، تم میں سے جو نیک عورتیں ہیں نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔